اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تعلق ہے، اس کا ایک عظیم خزانہ آپ نے اپنے ورثے میں ساری امت مسلمہ کے لیے چھوڑا ہے، اور یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن، حدیث اور سنت یہ ہدایت کے ذرائع ہیں، اور احادیث کا رول اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مختلف موضوعات پر موقع کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائیں، صحابہ نے سنی، ان پر عمل کیا، یاد رکھا اور پھر ان کو بیان کیا. احادیث کی کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. سیاہ ستہ تاریخ کے مجموعوں کے لحاظ سے ایک بہترین سلسلہ ہے، اور ہماری جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احادیث کے بارے میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. ایک کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے، یہ حدیقۃ الصالحین ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں احادیث کا ترجمہ اور بڑا ہی سلیس ترجمہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ خدمت سر انجام دی ہے استاذی المکرم حضرت ملک سیف الرحمن صاحب مرحوم مفتی سلسلہ نے. بہت عمدہ مجموعہ ہے جس کو بہت پسند کیا گیا جب یہ شائع ہوا. مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مجموعے کی بڑی تعریف فرمائی، اور پسند کرتے ہوئے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک بہت عمدہ مجموعہ ہے جو مسلمانوں کی روزمرہ کی ضروریات کے پیش نظر جمع کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی ایسی احادیث کو اس سادگی کے ساتھ اور آسان زبان میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ بے انتہا رہنمائی کی کتاب بن گئی ہے. تو اس کتاب کو ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے میں آج سے یہ ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ جس میں احادیث بیان کی جائیں گی. آج کے اس درس میں کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ نیک باتوں کی نصیحت کرنا یا ان کے امر کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو تاکید کرنا، اور نہی عن المنکر اور بری باتوں سے روکنا. حدیث شروع کرتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم، تیرے ذریعے اگر ایک آدمی ہدایت پا جاتا ہے تو یہ بات تمہارے لیے اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. کیا ہی پاکیزہ کلام ہے، اور کس قدر تلقین کی گئی ہے کہ ایک مومن کی ساری زندگی میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ نیکی کی تلقین کرے اور ہدایت کی طرف بلائے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کرتے ہوئے کسی ایک فرد کو بھی ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے، تو یہ بات اس شخص کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا موجب ہے اور ثواب کا موجب ہے، جیسا کہ کسی کو اعلیٰ درجے کے سرخ اونٹ مل جائیں. اس مثال سے اور اس حدیث سے تبلیغ کرنے، نصیحت کرنے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دلانا، یہ مضمون پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. ایک اگر حدیث کو دیکھتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کہ اس برائی کے کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ایک اور حدیث ہے جو ایک عظیم مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جہاں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی بات کی طرف بلاؤ، برائی کی باتوں سے روکو، لیکن اس میں حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، نیک کام کی ہدایت کسی کو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی لوگ اس نیک بات پر عمل کرتے ہیں اور اپنا ثواب کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے نصیحت کی ہوتی ہے اس کا ثواب بھی نیکی کرنے والے شخص کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے، یہ دوسرا تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ آدمی اگر نیکی کی بات کی طرف بلانے کی بجائے برائی کی طرف بلائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو شخص گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کہ اس برائی کے کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر اور اپنے قول پر بڑے سوچ عمل تک اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی بات کہتے ہوئے اور کسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے یا کسی بات سے روکتے ہوئے ہمیشہ انتہائی احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ نیکی کی طرف بلانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو جو برائی کرنے والے گناہ گار بنتے ہیں وہ برائی کی طرف بلانے والا انسان بھی گناہ گار بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کتنی سادہ زبان میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، نیکی کی بات کرو، ہدایت کی طرف بلاؤ، کیونکہ ہر نیک کام ہر نیک فعل کا جو ثواب ہوگا اس میں اس شخص کا ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے جو اس کی نیکی پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیشہ گفتگو میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا ہر قول نیکی پر، اخلاص پر اور نیکی پر اور اخلاص پر اور صحیح نیت پر مبنی ہو، تاکہ اس کے ثواب میں ہمیں بھی شرکت کی توفیق مل جائے جو انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث کو لیتے ہیں، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک باتوں کا بتانے والا ان پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے والے کی طرح اسے بھی ثواب اور اجر ہوتا ہے۔ یہ پہلی حدیث کا مضمون کی تاکید ہے، لیکن ہے کہ کوئی بھی بات انسان اچھی کہے اور اس کے نتیجے میں دوسرا آدمی اچھا عمل کرے تو اچھی نصیحت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو دیکھا جانے اللہ تعالیٰ نے ایک زبان ہر انسان کو دی ہے، اچھی بات بھی کر سکتا ہے اور خدا نہ کرے کہ بری بات بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ احادیث ہماری توجہ اس طرف مبذول کرواتی ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت زبان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ دیکھیں کہ ہماری زبان سے نیکی، سچائی، تقوی، دیانت اور امانت کی باتیں ہوں، کوئی بری بات ان کو نہ کہی جائے، تاکہ صحیح بات کہنے کا اجر اور ثواب ہمیں ہمیشہ ملتا چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔